مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں، پورے دل سے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے سارے عجیب کاموں کا بیان کریں گے، کیونکہ وہی ہمارا خدا ہے جس نے سب کچھ خلق کیا ہے، وہ جو ستائش کے لائق ہے، وہ جو حمد کے لائق ہے۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کریں گے جو زبور 8 ہے اور اس کی 3 اور 4 آیات ہیں، اور خدا کی تمجید اور انسان کا وقار کیا ہے، خدا نے کس طرح ہم سب کو بنایا اور اس کے کیا ارادے ہیں۔ زبور 8:3 آیات میں یوں محکوم ہے: جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے تو اسے یاد رکھتا ہے، اور آدمزاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے۔ پاک کلام پر جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا خداوند ہے۔ اس لیے آسمان پر سے جلال سے مراد ہے کہ ہم خدا کی جو جلال کا بادشاہ ہے اس کی ستائش کریں، اسے سجدہ کریں، کیونکہ وہی سجدوں کے لائق ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنے سے کچھ ہی کم ترین بنایا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس سے مراد ہے فرشتوں سے یا آسمانی ہستیوں سے جو آسمان پہ اس سے کم ترین بنایا ہے، اور اس لیے بنایا کہ ہم اس کی ستائش کریں۔ خدا نے انسان کو شاہی جلال اور عزت عطا کی ہے اور حکومت کرنے کا بھی اختیار بخشا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہمارے خدا نے ہمیں بنایا اور ہمیں اسی لیے بنایا کہ ہم اس کی ہر پل ہر گھڑی حمد و ستائش کرتے رہیں، اور خدا جو محبت اور شفقت سے بھرا ہے۔ اسی طرح اگر ہم زبور 19 میں دیکھیں تو اس میں بھی آسمان کے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے اور فضا اس کی دستکاری کو بیان کرتی ہے۔ اگر پیدائش کا پہلا باب اس کی 16 میں دیکھ لیں کہ خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر جو دن پر حکومت کرے اور ایک نیر ظہیر جو رات پر حکومت کرتا ہے۔ تو ہمیں خدا نے، اگر ہم غور کریں تو یہ چیزیں کیا خدا نے کوئی چیزیں رکھی ہیں، جیسے دنیا دیکھیں ایک گول ہے، ایک گول کی گولائی میں ہے، اور وہ کیسے مقرر کی گئی ہے، کیسے کھڑی کی گئی ہے، نیچے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی پیلر نہیں لگائے گئے۔ جیسے ہم گھر مکان بناتے ہیں تو گھروں کے پیلر لگائے جاتے ہیں، اس کی بنیاد گہرائیوں تک لے کے جاتے ہیں تاکہ مضبوط رہے۔ یہ تو صرف خدا کے منہ سے بولا ہے ہو جا تو سب کچھ ہوا ہے، اس کی قدرت سے سب کچھ کھڑا ہوا ہے، اور اس کی قدرت لازوال ہے جو ہم لفظوں میں اس کی دستکاری کو بیان نہیں کر سکتے۔ فضا اس کی دستکاری کو بیان کرتی ہے، اس کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح میرے باپ کی قدرت ہے کہ اس نے ہر چیز کو حکم دیا اور وہ سب اس کے تابع ہیں۔ آج ہمارا خدا جو ہم سے محبت کرتا ہے، جس نے ہمیں یہ اختیار دے دیا ہے کہ میرے نام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جو مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا، اس کا وعدہ ہے۔ ہمیں صرف اس کے وعدوں پہ اقرار کرنا ہے، وعدوں پر کھڑے ہو جانا، جو اس نے کہا ہے وہ کرے گا تو وہ ضرور کرے گا۔ ہمیں صرف اس کے وعدوں پہ کھڑے ہو کر اعتماد رکھنا ہے کہ میرے باپ نے یہ کہا ہے تو وہ سب کچھ کرے گا۔ ہمیں صرف خدا کے کلام کو لینا ہے۔ اگر ہم پہلا کرنتیوں اس کا 6 باب اور اس کی میں 1 سے پڑھوں تاکہ ہمیں سب سمجھ آ جائے: کیا تم میں سے کسی کو یہ جرأت ہے کہ جب دوسروں کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلہ کے لیے بے دینوں کے پاس جائیں اور مقدسین کے پاس نہ جائیں؟ کہ لوگ جب فیصلے ہوتے ہیں تو اپنے لوگوں کو جو خدا کی حضوری میں ہیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں، جو خدا کی مقدسین ہیں، ان کے پاس جائیں، یا بے ایمانوں کے پاس جو ایمان ہی نہیں رکھتے، جن کا ایمان ہی نہیں ہے، ہم ان کے پاس جائیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ پس جب تم دنیا کا انصاف کرنا ہے تو کیا چھوٹے یا بڑے جھگڑوں کے بھی فیصلے کرنے کے لائق نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے؟ خدا نے کیسا بڑا اختیار ہم سب کو دیا ہے۔
پر وہی ان کو ہی جو اس میں چلتے ہیں، جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں، جو کلام کی شریعت کے مطابق چلتے ہیں، کلام کو لے لیتے ہیں، تب خدا کہتا ہے کہ انسان، خدا باپ نے ہم کو اختیار دیا ہے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے۔ کس طرح کریں گے؟ محبت ایک چابی ہے۔ جب ہم محبت میں چلیں گے، جب ہم خدا کے حکموں کو مانیں گے، جب ہم خدا کی مرضی پہ چلیں گے، تو خدا کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے بیٹیوں کو ان کو اختیار دوں گا۔ وہ اختیار اگر ہم دیکھیں تو مکاشوہ 20 باب اس کی 4 میں یوں محکوم ہے، پھر میں نے تخت دیکھا اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحیں بھی دیکھیں جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بتوں کی، نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی۔ وہ زندہ ہو کر ہزاروں برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ یہ وعدے ہیں خداوند خدا کے، جو ایمان میں کھڑے رہیں گے، جو اس کے کلام میں رہیں گے، اسے خدا کہتا ہے کہ اسے یہ سب کچھ اختیار دیا جائے گا۔ جو سچائی پہ چلیں، چاہے وہ جان دینے تک، خدا کہتا ہے وفادار رہو گے تو میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا۔ ہمیں تاج پہننے کے لیے، یہ عدالت میں کھڑے ہونے کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ عدل اور انصاف کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کے پورے دل سے اس کی حمد کرنی ہے، اور اس کے حکموں کو ماننا ہے، اس کے کلام پر چلنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں کلام کے مطابق چلنا ہے۔ ہمیں ڈرنا نہیں، کھڑے رہنا ہے، جس طرح دانیل کھڑا رہا، اس نے خدا کی پرستش کر دی۔ اسے ہر طرح سے روکا جا رہا تھا، کیونکہ جو اس کے دشمن تھے اسے کسی طرح سے پکڑا نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ ہر طرح سے کامل تھا ایمان میں، سب کچھ۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس پر سیاست کر دیتے ہیں، اس کے خلاف ایک قانون بنا دیا گیا کہ جو حزقیل بادشاہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سجدہ کرے گا تو اس کو کیا کریں گے؟ سزا دے دیں گے 1 مہینے کے لیے، ان سب کے لیے ایک نوٹس۔ یہ صرف دانیل نبی کے لیے کیا گیا تھا کہ وہی خدا کو سجدہ کرتا تھا، اور انہیں پتہ تھا کہ یہ خدا ہی کو کرے گا، اپنے بادشاہ کو نہیں کرے گا۔ اس لیے انہوں نے ایک قانون بنا دیا 1 مہینے کے لیے کہ اگر حزقیل بادشاہ کے علاوہ کسی اور جو مورتی بنائی کسی اور کو سجدہ کرے گا تو خدا ان کو سزا دی جائے گی۔ جب انہوں نے، وہ اسی تاڑ میں تھے نا، اسی لیے منصوبہ بنایا گیا تھا کہ اسے پکڑیں گے اور اس کو حوالے کر دیں گے، تو ایسا ہی ہوا۔ وہ اسی تاڑ میں رہے۔ تو دانیل کیا کرتا تھا؟ دن میں 3 دفعہ، جس طرح اس نے خدا کے لیے وقت مقرر کیا تھا، چاہے آندھیاں آ جائیں، طوفان آ جائے، اس نے جو وعدے خدا سے کیے ہوتے ہیں وہ پورے کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ کچھ وعدے کرنے کے لیے یا عہد کرنے کے لیے جلدی نہ کرو۔ تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اسی ٹائم دن کے اپنے کمرے میں جاتا تھا، اور اس کھڑکی کے پاس جو ہیکل کی طرف کھلتی تھی وہاں جا کے سجدہ کرتا تھا، گھٹنوں پہ جاتا تھا اور خدا سے مانگتا تھا۔ اور انہوں نے جب دیکھا تو بادشاہ کو جا کے ثبوت کے ساتھ بتا دیا کہ یہ ایسے ایسے ہے۔ بادشاہ نے بھی غصے میں، جو اس نے رولز بنائے تھے اس کے مطابق تو چلنا تھا نا، کیونکہ وہ بادشاہ تھا، ایون وہ نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی اسے کرنا پڑا، کیونکہ وہ اس کا قانون بنایا گیا تھا تو اسے اس قانون کو پورا کرنا تھا۔ تو اس نے بھی کہا دیا کہ اس کو شیروں کی مان میں ڈال دو، لیکن جب شیر اس کے سامنے آیا وہ گھبرایا نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ زندہ خدا کی پرستش کرتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ بچانے والا مجھے بچائے گا، اور اس نے اسے شیروں کی مان سے بچایا۔ کیوں بچایا؟ اس لیے کہ وہ خدا ہی کو مانتا تھا اور اسے ہی سجدہ کرتا تھا، وہ انسانوں سے نہیں ڈرتا تھا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ کسی چیز سے ڈرنا نہیں، صرف خدا کے کلام میں مضبوط رہنا۔ اسی طرح اگر ہم متی کی انجیل اس کا 21واں باب اور 21 میں دیکھیں تو کیا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہی کرو گے جو انجیل کے درخت کے ساتھ ہوا، بلکہ اس سے پہاڑ سے بھی کہو گے تو وہ اکھڑ جائے گا اور سمندر میں جا پڑے گا تو یوں ہی ہو جائے گا،
اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ آمین۔ پریز دا لارڈ۔ یہ خداوند اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں، جب وہ صبح سویرے شہر کی طرف جا رہے تھے تو انہیں بھوک لگی، اور راہ کے کنارے انہوں نے ایک انجیل کا درخت دیکھا، جو اس کے پاس گیا اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پایا، تو اس سے کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے، اور انجیل کا درخت اسی دم سوکھ گیا۔ اور شاگرد دیکھ کے تعجب کرنے لگے کہ یہ انجیل کا درخت کیوں کر ایک دم سوکھ گیا، کیونکہ خدا نے اس پر لعنت دی تھی۔ خدا نے اسے ڈانٹا تھا کہ تو پھلدار ہو کر تیرا کام ہے پھل لانا، تو پھل کیوں نہیں لایا، اس لیے اسی گھڑی سوکھ گیا۔ تو شاگرد حیران ہوئے، تو خدا نے کہا اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو، جب ہم دعا مانگتے ہیں ہمیں شک نہیں کرنا، ایمان میں کھڑا، تو جو کچھ تم کہو گے نا دعا میں سب کچھ ہوگا، جیسے انجیل کے درخت کے ساتھ ہوا، بلکہ اس سے بھی بڑے۔ اگر پہاڑ کو کہو گے کہ یہاں سے اکھڑ کے سمندر میں چلا جا تو بھی چلا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ہماری مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، بیماری۔ اگر ہم ایمان میں کھڑے ہو کر دعا سے ایمان سے مانگیں گے تو جو کچھ مانگیں گے وہ ہمارے خدا نے کہا ہے وہ دے گا، کیونکہ وہ دینے میں قادر ہے۔ لیکن ہم نے شک نہیں کرنا، اور پھر کی ہونا ہے؟ اچھا ہونا ایسے کیسے؟ ارے جو کہہ دیا خدا نے وہ کرے گا، آپ کا فرض ہے صرف مانگنا۔ کیسے، کیوں، کیسے ہوگا، یہ آپ اور میرا کام نہیں ہے، ہم نے صرف ایمان سے مانگ لینا ہے۔ اور جب ہم ایمان میں کھڑے ہو کر مانگ لیں گے تو خداوند ہمارا آسمانی بادشاہ ہمیں سب کچھ دے گا۔ اس نے وعدہ کیا جو کچھ ایمان سے میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے تو جو کچھ کہو گے وہ ہو جائے گا۔ تو آج اس ایمان پہ کھڑے ہیں کہ جو کچھ ہم اپنے باپ کی حضوری سے اس کے نام سے مانگیں گے وہ ہمیں دے گا، اور اس کی قدرت ہے وہ دینے کی۔ دیکھیں جو دنیا اس نے بنائی ہے، چاند، ستارے، سب کچھ اس کے حکم کے تابع ہے، سب اس کی مرضی پہ چل رہے ہیں، ہزاروں سال سے وہیں کھڑے ہیں، وقت پہ چلتے ہیں۔ سورج وقت پہ آتا ہے، وقت پہ چلا جاتا ہے، ہوا، پانی، سب چیزیں اس کے حکم کے تابع ہیں۔ تو آج بھی وہ قائم ہیں۔ تو جب میں اور آپ اپنے باپ کے حکموں کی تابعداری کریں گے، اس کے کلام کے مطابق چلیں گے، تو اس نے کہا سب کچھ کرو گے تم، اس سے بھی بڑے کام کرو گے۔ جو اختیار اس نے ہمیں دے دیا ہے، ہمیں خدا نے اختیار دیا، ہمیں صرف اس اختیار کو لے کر ایمان سے کھڑے ہونا ہے، ہم نے مانگنا ہے اپنے لیے، اپنے سارے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی کلیسیاؤں کے لیے، سب کے لیے۔ جب ہم ایمان میں کھڑے ہوں گے تو خدا سچائی سے جہاں مانگا جاتا ہے، روح اور سچائی سے وہیں معجزات ہوتے ہیں۔ آئیں ہم سب ایک روح، ایک جاں ہو کر سب کے لیے دعا کریں، تاکہ آج کا کلام ہم سب لے لیں، ایمان سے مانگیں، اور سب کچھ اختیار دے دیا میرے باپ نے آپ کو اور مجھے، صرف مانگنا ہے، اور مانگ کر تو دیکھ لے، وہ کہتا ہے آزما کے دیکھ لے۔ جب ہم مانگیں گے تو وہ ہمیں سب کچھ دے گا۔ آج اپنی بیماریوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو نکال کر باہر پھینک دے۔ خدا کہتا ہے شک نہ کر، مانگ تو دے۔ وہ جب مانگیں گے تو وہ سب کچھ دور کرے گا۔ خداوند ہم سب مل کر آج ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو کوئی ایمان میں کمزور ہے، باپ آج ایمان کی پختگی دے دے باپ جی، آج ہم سب کو ایمان سے بھر دے، تاکہ جیسے خدا نے کہا ہے ویسے ہی ہم سب کی زندگیوں میں ہو، کیونکہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور جب ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ ہمیں صرف ایمان کے اس کلام پہ کھڑے ہو جانا ہے۔ خداوند سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کہیں کوئی بیماری نہ ہو، کہیں کوئی دکھ نہ ہو۔ آج سب کھڑے ہو کر اس کی ستائش کریں اور اسے ایمان سے مانگے، تو خدا نے کہا میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ وہ بحالی، نجات سب اس کے پاس ہے، ہمیں صرف خدا سے مانگنا ہے، اور خدا ہی ہمیں دینے میں قادر ہے۔ خداوند جو وعدوں کا سچا خدا ہے، جس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، ہمیں صرف مانگنا آنا چاہیے بس۔
تاکہ ہمارا خداوند ہمیں دینے میں قادر ہے، وہ سب کچھ دے گا۔ خداوند سب کی حفاظت کریں، سب کے لیے زندگی، صحت اور سلامتی کو بولتے ہیں، بحالی کو بولتے ہیں، نجات کی مضبوطی کے لیے کھڑے ہیں۔ خداوند ہم سب ایک دوسرے کے لیے گیپ میں ہیں تاکہ کوئی کمزور نہ ہو، کیونکہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تب بھی تو میرا باپ ہمیں اپنے زور سے اور قدرت سے بھر دیتا ہے۔ یسوع کے نام سے ہم نے سب کچھ مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔